قرآن سے متعلق جب بھی میں کوئی بات کرتا ہوں تو وہ پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ لوگوں سے کرتا ہوں۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کس مسلک، کس جماعت، کس فرقے سے تعلق رکھیں۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ آپ کا تعلق کسی بھی جماعت، کسی بھی فرقے، کسی بھی مسلک سے ہو، مگر قرآن مجید کو صبح شام سمجھ کر پڑھیں۔ بغیر سمجھے عربی میں قرآن مجید کو پڑھنے کا فارمولہ کون لے کر آیا؟ اچھا، یہ آپ خود تحقیق کر لیجئے، تعلیم یافتہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آپ خود تحقیق کر لیجئے۔ کیا اللہ رب العزت نے اس مقصد کے لیے قرآن اتارا تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقصد کے لیے رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجے گئے تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب سے تبلیغ کی تھی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زندگی گزاری کیا وہ قرآن کے مطابق نہیں تھی؟ دیکھیں، یہ بات یاد رکھیے کہ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ اگر میں اپنا کوئی مسلک یا اسلام سے متعلق اپنی کوئی منطق آپ پر تھوپنا چاہتا ہوں تو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو قرآن سمجھ کر نہ پڑھنے دوں۔ بس یہی وہ وجہ تھی جس کی بنیاد پر پڑھے لکھے تعلیم یافتہ مسلمانوں کو بھی سمجھ کر قرآن پڑھنے کی تلقین نہیں کی گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک باحیثیت خاندان کا پڑھا لکھا تعلیم یافتہ بلکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی کرپشن کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اپنے جو بھی وہ کام کرتا ہے اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ یہ اس کی اصل وجہ ہے کہ ہمیں اس غلط فہمی میں رکھا گیا کہ ہم جو چاہے گناہ کر لیں، زمین سے لے کر کے ساتوں آسمان تک پہاڑ کے برابر ہم گناہ کر لیں، بخش دیے جائیں گے، ہم بخشے جائیں گے۔ کہ آپ کے جو گناہ ہیں وہ زمین سے لے کر اور ساتوں آسمان تک بھی اگر ان کا ڈھیر لگا دیا جائے تو آپ بخشے جائیں گے۔ ہمیں اس غلط فہمی میں رکھا گیا، اور یہ وہ غلط فہمی تھی جس کی بنیاد پر ہم سے، یعنی ہماری، اگر ہم حرام کمائی بھی کماتے ہیں، دیکھیں حرام کمائی رشوت کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، کرپشن کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، چوری اور ڈکیتی کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، فراڈ کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، جھوٹ اور مکاری کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے۔ اس کمائی میں سے میں مسجد اور مدرسے میں چندے دوں، اور مسجد اور مدرسے میں اگر میں چندے دوں گا تو میں جہنم میں نہیں جا سکتا۔ یہ وہ تصور تھا جس کی بنیاد پر ہمیں قرآن سمجھ کر نہیں پڑھنے دیا گیا۔ اچھا، اتنا قرآن آپ سمجھیں جتنا قرآن ہم بتا رہے ہیں آپ کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی ہم نے ایک کتاب لکھی، اس کے اندر آپ کو اسلام سکھایا، اس کے اندر قرآن کے ٹکڑے ٹوٹے 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 ٹوٹے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ ہم نے بیچ میں ایڈ کر دیے اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے۔ اچھا، جب آپ قرآن سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں کہاں اور کس طرح سے
ہمارے رہنماؤں نے ہمارے سیدھے راستے کو الٹے ہاتھ کی طرف کر دیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. یہ بنیادی وجہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ بغیر سمجھے بھی اگر آپ صبح شام قرآن پڑھیں گے تو آپ کو وہی ثواب ملے گا جس کا فائدہ اللہ رسول نے آپ کو بتایا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سمجھے قرآن پڑھنے کا نہ کوئی ثواب بتایا ہے نہ کوئی فائدہ بتایا ہے. یہ بات میں اللہ اعلانیہ کہہ رہا ہوں. اور اگر بغیر سمجھے کوئی فائدہ اور ثواب قرآن سے یا کسی حدیث سے ثابت کر دیں تو میں مان بھی لوں گا اور جو سزا آپ لوگ میرے لیے مقرر کریں گے اسے قبول کر لوں گا بغیر سمجھے. اور پھر آخر میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بات میں صرف اور صرف تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں. جو تعلیم یافتہ نہیں ہے وہ تو معذور ہیں. وہ اس سے زیادہ معذور ہیں جس کے ہاتھ اور پیر نہ ہوں، جس کی آنکھیں نہ ہوں، جس کے کان نہ ہوں. وہ اس سے زیادہ معذور ہیں جو تعلیم یافتہ نہیں ہیں. اور ان کو معذور بنانے کے لیے ہی یہ تمام ترکیبیں لڑائی گئیں کہ ان کو معذور رکھو. بہرحال آپ کی مرضی ہے. میں تو جو بھی بات کرتا ہوں آپ سے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے نیک بات کرتا ہوں کہ شاید اللہ رب العزت میرے گناہوں کو معاف کر دے. اور یقیناً آپ کے گناہ اگر زمین سے لے کر آسمان تک بھی ہیں، مگر کون سے گناہ؟ کوئی مطلب عقل کی بات ہوتی ہے نا. آپ انتہائی معذرت کے ساتھ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو وہ ایک انسان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. اگر کوئی شخص کسی ایک انسان کے ساتھ فراڈ کرتا ہے تو ایک انسان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. اگر کوئی انسان کسی کو قتل کرتا ہے تو کسی ایک انسان کو قتل کرتا ہے. سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. لیکن جو شخص حکومت میں رہ کر رشوت لیتا ہے، کرپشن کرتا ہے، وہ ان تمام لوگوں کا مجرم ہے جو اس ملک میں بستے ہیں. تو نعوذ باللہ من ذالک، کیا اللہ رب العزت کروڑوں انسانوں کے گناہ گار کو معاف کر دیں گے؟ ممکن ہے؟ نہیں ہے ممکن، نہیں ہے. ایک آدمی کا گناہ گار ہونا. اچھا، پھر گناہ کی بھی دو قسمیں ہیں.